اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ سورہ نحل۔ پھر جب ان کا مقررہ وقت آ پہنچا تو وہ نہ ایک گھڑی پیچھے ہو سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے، اور کہیں گے اے میرے رب مجھے دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ میں اس دنیا میں کچھ نیک عمل کر لوں جسے میں چھوڑ آیا ہوں۔ ہرگز نہیں، یہ وہ بات ہے جسے وہ بطور حسرت کہہ رہے ہوں گے، اور ان کے آگے اس دن تک ایک پردہ حائل ہے جس دن وہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا کہ انصار میں سے ایک آدمی حاضر ہوا۔ اس نے بارگاہ نبوی میں سلام پیش کیا، پھر اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سا مومن افضل ہے؟ آپ نے فرمایا جو تم میں سے اخلاق کے اعتبار سے بہتر ہے۔ پھر عرض کیا کون سا مومن عقل مند ہے؟ آپ نے فرمایا جو ان میں سے زیادہ موت کو یاد کرنے والا ہے اور اس کے بعد کے لیے اچھی تیاری کرنے والا ہے، وہی عقل مند ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں زیارت قبور سے منع کیا کرتا تھا، اب زیارت کیا کرو، کیونکہ یہ دنیا میں زاہد بناتی ہے اور دنیا کی دولت سے بے رغبتی پیدا کرتی ہے اور آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ اسے امام ابن ماجہ اور عبد الرزاق نے روایت کیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب میرے ہاں باری ہوتی تو آپ رات کے آخری پہر بقیع قبرستان میں تشریف لے جاتے اور اہل قبرستان سے فرماتے اے مومنوں کے گھر والو، تم پر سلامتی ہو، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ تمہارے پاس آ گئی، اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں۔ اے اللہ اہل مدینہ کے قبرستان والوں کی مغفرت فرما۔ اسے امام مسلم اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ آمین ثم آمین۔